السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ الانعام پڑھ رہے ہیں. اس کی ہم نے تقریباً ماشاء اللہ سے 87 آیت ہم نے کمپلیٹ کی ہے. 87 سے کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ. اور ان کے کچھ باپ دادا کو ان کو اور کچھ ان کی اولاد کو کچھ ان کے بھائیوں کو بھی طریقہ ہدایت کی تعلیم دی تھی اور ہم نے ان سب کو معقول بنایا اور ہم نے ہی ان سب کو براہ راست کی ہدایت کی اور یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے. اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. اگر بفرض محال یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ اعمال کرتے وہ سب کے سب چھین لیے جاتے اور یہ محروم ہو جاتے اپنے صلے سے. 88. اور ہمیں انہی لوگوں کو آسمانی کتابوں حکمتوں کے علوم اور نبوت عطا کی تھی. اگر یہ لوگ ان کی نبوت کا انکار کریں تو پرواہ نہیں اور اس کے لیے ہم نے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں. 89. اور ان سب کو اللہ نے ہدایت کی تھی آپ بھی انہی طریقے کے پر چلیے. آپ فرما دیجئے کہ قرآن کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان کے لوگوں کے لیے. 90. اور انہوں نے اللہ کی قدر کو اتنا نہ جانا جتنا کہ وہ جاننا واجب اور لازم تھا. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی اور آپ پوچھتے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے تھے تو یہ ایک نور ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تم مختلف اوراق میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو اور جس کو ظاہر کرتے ہو اکثر باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی باتیں تعلیم کی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے ہی جانتے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور پھر چھوڑ دیں تو ان کو اپنے خرافات میں کھیلتے رہیں. 91. اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ مکہ والوں اور ان کے آس پاس والوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ اپنی نماز پر مدامت نہیں کرتے ہیں. 92. اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی اور جو یہ کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے بس ویسا ہی میں بھی لاتا ہوں. اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جو یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ہاں اپنی جانیں نکالو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اور اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں کرتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. 93. اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اور جب ہم نے تم کو دیا تھا اس کو ہم نے پیچھے ہی چھوڑا ہے اور ہم تو تمہارے ہمراہ ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن پر تم کو بڑا زوم تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں. واقعی وہ تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا جس کو تم کو بڑا زوم تھا اور پھر وہ سب غائب ہو گئے. 94. شریک ہے واقعی تمہارے بے شک اللہ ہی دانا کو گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. یہ ہے اللہ پھر تم کدھر جا رہے ہو. 95. آپ دیکھیں کس طرح اس میں اللہ کی وحدانیت کا کس قدر تعریف اور کس قدر ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا چیز اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کو طرف نہ لوٹیں تو وہ ہماری کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہماری ایمان ہے مدین قائم و دائم رہے خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے شیئر کیجیے سبسکرائب کیجیے. شکریہ.